لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ اور زمن دینے کے آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے دو مقاصد تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اسلام آباد شہر کو بند کرنے کے حوالے سے، وہ ہماری خواہش تھی کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جو لوگوں کے احساسات، جو مختلف یہاں پہ ایسوسیشنز ہیں، جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں، ان کے جو احساسات، جو ان کے جذبات، جو ان کے کنسرنز، ان کے خدشات، وہ ہمارے تک پہنچتے رہتے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں، آپ کے ذریعے پوری قوم تک پہنچائیں۔ اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب کو تشریف لے کے گئے رحیم یار خان میں، اور وہاں پہ پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ اسکیم میں جو انہوں نے تقریر فرمائی اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو لبے عمل آیا اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ میں سب سے پہلے رحیم یار خان سے شروع کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اسپیشل ہیلتھ پیکج جو پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ اسکیم کے نام سے ایک اسکیم شروع کی ہے، جس میں 32 مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جس میں 5 لاکھ اور اس سے زائد تک کی رقم غریب خاندان کے ان افراد کو دی جاتی ہے علاج کے لیے جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ اور اس علاج میں وہ بیماریاں شامل ہیں جن کے علاج مہنگے ترین ہیں، چاہے وہ جگر کی بیماریاں ہوں، چاہے وہ دل کی بیماریاں ہوں، سرجریز وغیرہ، میجر سرجریز، وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمارے سرکاری اسکول بھی ہیں، سرکاری ہاسپٹل بھی ہیں، اس میں ہم نے جو پرائیویٹ اچھے ہاسپٹل ہیں ان کی بھی معاونت دی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی مریض جا کے اپنا یہ علاج کرواتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں ذاتی طور پہ اسپتالوں کو دورے کر کے دیکھتا رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت کامیاب یہ اسکیم جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے سلسلے میں رحیم یار خان میں آج پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پہ بھی اس اسکیم کا اجرا کیا۔ بتانے والی بات یہ تھی آپ کو، اور آپ نے دیکھا بھی پوری میڈیا پہ، کہ وہاں پہ وہ لوگ تمام جمع تھے جنہیں کارڈ دیے گئے جو بھی بیماریوں کا علاج کروا رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے کئی بڑی خدا نخواستہ موذی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن اس حال میں جو نعرے لگے وہ نعرے یہ تھے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کے لوگ جو ہے وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری بیماریوں کا تو علاج کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرنا۔ اور باوجود پرائم منسٹر صاحب کے منع کرنے پہ وہ لوگ باز نہیں آئے، اور مسلسل ان کی تقریر کے دوران اور ان کی موجودگی کے دوران یہ نعرہ لگتا رہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ عمران خان ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ بیماری پاکستان کے نظام کو لگ چکی ہے، یہ پاکستان کے معاشی نظام کو تباہ کرنے کو تلی ہوئی ہے، یہ بیماری پاکستان میں امن اور پاکستان میں استحکام کو تباہ کرنے کو تلی ہوئی ہے، یہ بیماری اس ملک میں سیاست کا جو ایک فائبر ہے، جو ہمارا ایک جس میں وزاداری ہے، جس میں حیاداری ہے، اس کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، پولیٹیکل کلچر کو یہ بیماری تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو یہ بات جو آج جس انداز سے وہاں پہ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور اس بیماری کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، چاہے وہ معاشی ترقی ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر توانائی کے بحران سے نپٹنا ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چاہے وہ سی پیک کے ذریعے ملک کی قسمت کو بدلنے کا فیصلہ ہو، ہم اپنے مشن کے اوپر ہیں، وہ تباہی بربادی اور انتشار کے مشن کے اوپر ہے۔ یہ بات بار بار دہرانا پوری قوم کے سامنے رکھنے جو ہے یہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی اس ہیلتھ کارڈ اسکیم میں جو مریم نواز صاحبہ کا کردار ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ وہ صرف پرائم منسٹر صاحب کے نام لینے کی بات نہیں ہے، پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہاں اسلام آباد میں جو پرائم منسٹر صاحب کا صرف ایک جملہ کہوں گا چونکہ مین موضوع اور ہے، جو ہیلتھ کے بعد جو ہمارا ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہے، پرائم منسٹر ایجوکیشن ریفارم پروگرام، اس کو جو اسلام آباد اس کی جو اسپیئر ہیڈ ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کو کر رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اسکول میں بن رہے ہیں، رینوویشن ہو رہی ہیں، بسیں بھی آج کے اخبارات میں دیکھیں 70 بسیں پرائم منسٹر صاحب نے اسکول کے بچوں کو دی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ آج آپ کے سامنے ہمیں رکھنی تھی۔ دوسرا اسلام آباد کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام آباد میں جتنی ہماری ایسوسیشنز ہیں، میرے پاس تو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی ایسوسیشنز آ رہی ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک کریانہ فروش سے لے کے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں اسلام آباد کے، اس میں چاہے وہ کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن ہوں، چاہے وہ ہماری ٹریڈرز ایسوسیشن ہو، چاہے وہ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹیز ہوں ٹریڈرز کی، چاہے وہ ہماری دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، وہ آگے اپنی کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یقین جانے کل ہم نے بات کی تھی، سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے اور جب معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے اور اعلیٰ ترین عدالت میں جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کے فتنے اور فساد کی اور انتشار کی بات نہیں کی جاتی۔ ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، آپ اپنے اقدامات پہ غور کریں، پاکستان کے
عوام کی جو اس وقت آواز ہے اسے سنیں, اسلام آباد کے شہریوں کی جو آواز ہے اسے سنیں. یہاں پہ جو تاجر اور مریض جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطے کیے ہیں کہ جناب خدا نہ خواستہ اگر یہ وہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا, ہسپتالوں کا کیا ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم ہسپتالوں میں کیسے جائیں گے, بچے کہہ رہے ہیں ہم اسکول کیسے جائیں گے. تو اتنی جو اس طرح کی آپ ایک کیفیت جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ انتشار اور بدامنی کی سیاست کا جو آپ فروغ دے رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی, آپ کو اس میں شدید شرمندگی ہوگی اور یہ آپ کی سیاست کے لیے انشاءاللہ اس کے تابوت میں آخری کی ثابت ہوگی. بہت شکریہ. اور بھی بیان والے صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا میں نہ صرف جواب دینا چاہتا ہوں بلکہ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے پاکستانی عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے مختلف انداز اپنا رہی ہے ان میں بار بار شکست و ریفت ہونے سے اور ان کی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے سے اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک ڈیسپریشن کا شکار بنتے جا رہے ہیں. اس ڈیسپریشن میں وہ مختلف انداز اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ماضی کی پریس کانفرنس میں یہ بات آگاہ کی کہ وہ اب اسلحے کی تلاش میں ہیں اور اسلحہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں اور اپنے کوئی جو 500 لوگ ہیں وہ انہوں نے تعین کیے ہیں جن کو وہ باقاعدہ اس بات کی تربیت یا جو تربیت یافتہ ہے ان سے مدد لینے کے لیے وہ اس کام میں گامزن ہیں اور اپنی جو مختلف میٹنگز ہیں جن میں اس نومبر کے حوالے سے وہ اپنی جماعت کو ترکیب بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھنا ہے, اس میں وہ ان سے بار بار کہہ بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں اور اس بات پہ زور بھی دے رہے ہیں کہ آپ لڑائی شروع کریں کہ کسی طرح سے 2 تاریخ سے پہلے بھی جو ہے ہم کوئی نہ کوئی لڑائی ثابت کریں, کسی کا گربان پکڑیں, کسی نہ کسی سے توڑ پھوڑ کی جائے. تو یہ باتیں جو ایک مصدقہ ذرائع کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بھرپور رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے گزارشات کر رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ایسے افراد فراہم کر دیں جو کہ 2 تاریخ کو یہاں پر مسلح ہو کر آ سکیں, جن کو یہ تربیت حاصل ہے اور مختلف جگہوں پہ عمران خان کے اشاروں کے اوپر وہ حرکت میں ہے اور تباہی کا پاکستان اور اسلام آباد کا باعث بنا. یہاں تک بھی ہمیں خبر ہے کہ ابھی جو ایک کنسلٹیٹو میٹنگ ہوئی تھی کچھ جہادی تنظیموں کی, وہاں پر باقاعدہ, اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور میں عمران خان صاحب کو یہ کہوں گا آپ کے ذریعے کہ اس کو کلیریفائی کریں, اس کو آپ کلیریفائی کریں کہ کیا آپ نے اس میٹنگ کے دوران ان تنظیموں کو ٹیلی فون کر کے ان سے التجا نہیں تھی کہ آپ 500 لوگ کی تنظیم مجھے فراہم کریں کہ 2 نومبر کو میرے ساتھ آ کر اسلام آباد میں دھرنا دینے میں اس کو کامیاب کریں اور کہ وہ مسلح ہوں؟ کیا آپ نے یہ بات نہیں کی؟ کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ اب پھیلتی جا رہی ہے اور عام ہوتی جا رہی ہے کہ اب چونکہ طاہر القادری کی جو ایک سٹینگ پاور تھی یا جو یہاں پر ان کا دھرنا ماضی کا تھا اس میں تو سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سارا دن غائب ہوتے تھے, شام کو گھنٹہ آ کے وہ میوزک سن کے تو چلے جاتے تھے جو ڈگڈگی بتائی جا رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ پریشان ہے, شش و پنج میں ہے کہ اس کو کامیاب کیسے کریں اور ہر حربے پہ یہ اتر آ رہا ہے. تو یہ جو جہادی تنظیموں کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. ان کا نام طالبان خان میں نے نہیں ڈالا تھا. جب انہوں نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ یہ اس ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ میں شامل ہیں تو اس وقت جو نیٹو کی فورسز تھیں ان کے جو راستے بلاک کیے تھے وہ عمران خان صاحب نے کیے. یہ کہتے تھے کہ طالبان کے دفاتر کھولے جائیں شہر شہر میں پورے پاکستان میں, پشاور سے آغاز کیا جائے. یہ مخالفت کرتے تھے اور باہر کے ملکوں کے دوروں کے دوران جا کر کے پاکستانی فوج کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ اس کام کے لیے یہ نہیں بہتر ہے. ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ صرف پولیس یہ کام کر سکتی ہے اور فوج یہ کام نہیں کر سکتی. جو اور کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے فوج کے لیے اور خاص طور پہ جرنیلوں کے لیے جو کلمات استعمال کیے وہ نازیبہ گفتگو میں یہاں پر رپیٹ بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, اور ساری دنیا کے سامنے ہے وہ کہ ان کا کیا لہجہ ہے اور کیا رویہ ہے. اور یہ بار بار انہوں نے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے باقاعدہ ایک کیمپین کی شکل میں یہ تقریریں کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ان کو بیچاروں کو مجبور ہو کے وہاں پر
جب یہ ایک دفعہ تشریف لائے تو وہاں پر آئے کیونکہ سارا پاکستان ایک جگہ جمع تھا اور وہاں پر بھی جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جس طریقے سے وہ ان کی جماعت نے شمولیت اختیار کی وہ آپ سب کے سامنے. اس کے بعد یہ ایپیکس کمیٹیز بنی, یہ نیشنل ایکشن پلان, یہ ضرب عضب, یہ ساری چیزیں چلی اور آج پاکستان جو ہے ان چیزوں کا حصول یہ ہے کہ پاکستان میں نسبتاً بہت بہتر امن ہے. اور یہ جو پاکستان کے شہروں کو گھیرے میں لے رہے تھے لوگ, اس وقت بتاتے تھے کہ 7 کلومیٹر دور رہ گئے اسلام آباد سے, تو اب بجائے کہ وہ ہمیں گھیرے میں لے رہے ہیں, پاکستان کی افواج ان کو گھیرے میں لے رہی ہے. اور یہ کامیابی حکومت وقت کی ہے جو 7 سال سے وزیرستان میں آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا, اور یہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے اس کا بھرپور پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس حکومت نے فیصلہ کر کے تو وہاں پر جو یہ سارا آپریشن چلایا جتنی بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ شخص جو کہ دنیا میں اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ٹیررزم کا اور ٹیررزم کے ساتھ جو وابستگی ہے جن لوگوں کی, ان کی یہ جا کر کے تو پرچار کرتا ہے, ان کے لیے یہ تقریریں کرتا ہے, اور آج وہ حکومت وقت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈو اور جوئش ایجنڈا پہ ہے, کہ یہ حکومت وقت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کی جو ہے اس طرح کی بات نکالنے کی کوشش کریں. فوج نے اس کی انکوائری کی, فوج نے پاکستان گورنمنٹ نے اس کی انکوائری کی, پاکستان گورنمنٹ نے اس میں ایکشن لیا, پاکستان گورنمنٹ نے اس میں تردیدیں دی. تو اس چیز کو ایک سستی شہرت کے لیے توڑ مروڑ کے من گھڑت اس کا پروپیگنڈا کرنا, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پر اس وقت میں جب عمران خان صاحب خود اپنے دستخط کے ساتھ امریکہ سے, انڈین نیشنل سے اور یہودی تنظیموں سے پیسے لے کر کے یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد کے اوپر جو پہلا حملہ کیا تھا انہوں نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ چوری کیا گیا, رگ ہوا ہے, جو جوڈیشل کمیشن نے ان کے منہ کے اوپر ایک چپیڑ ماری, ان کا جواب جو تھا. تو یہ تو ڈاکیومنٹڈ باتیں ہیں. ان کی اپنی جماعت فورن فنڈنگ کا کیس ان کے خلاف جس سے بھاگ رہے ہیں 2 سال سے, اور ابھی 2 تاریخ کو بھی جس کو انہوں نے جواب دینا ریفرنسز کا, تو 1 تاریخ کو تو یہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. جو کیس نواز شریف کا ہے اس کے لیے تو یہ آ رہے ہیں, جو ویلکم کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پرائم منسٹر صاحب نے. لیکن اس سے اگلے روز جو کیس ہے جس میں جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب نے جواب دہی کرنی ہے, جس میں ان کی تلاشی ہونی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں پیش ہوں گے, ہم کوئی ثبوت نہیں دیں گے, ہماری جو ذمہ داریاں قانون کے مطابق ان کو ہم نہیں نپٹائیں گے. تو یہ کس قسم کا درس دے رہے ہیں پاکستان میں؟ اور خاص طور پہ جب آپ انڈیا جاتے ہیں تو اس وقت آپ بار بار ٹیلی فون کرتے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کو کہ خدا را آپ کو 5 منٹ کی ملاقات دی جائے. آپ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے انڈیا سے واپس آ کے یہ اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا کا جوائنٹ نیوکلیئر پروگرام کا کنٹرول ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے کہا کہ جوائنٹ نیوکلیئر پلانٹ بارڈر انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر انڈیا اور پاکستان کو بنانا چاہیے. تو آپ ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں اس کا معنی کیا ہے آپ کا ایگزیکٹلی. آپ کنٹرول جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر سیکٹر کا وہ انڈیا کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یا رات کے نشے میں دھت جو ہے صبح تک آپ کے اثرات رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ دن بھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. اور یہ جو آپ بتاتے ہیں انڈینز کی بات, آپ ہمیں بتائیں, ہم نے آپ کے پول کھول دیے, آپ نے زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے برٹش ورجن آئلینڈ کی آف شور کمپنی میں انویسٹ کیے ہیں. اس کمپنی نے آگے چھپانے کے لیے ایک شوگر لینڈ کمپنی, جیسے آپ نے نیازی سروسز چھپائے رکھے نا عمران خان صاحب, وہ ہم نے تلاشی آپ کی لی ہے. آپ کی جیب میں سے ایک آف شور نکلی ہے, اس میں آپ کی بہنیں بھی شامل ہیں, آپ بھی شامل ہیں. پھر دبئی میں آپ کی آف شور نکلی ہیں, پھر آپ کی جماعت کی آف شور نکلی ہیں ایک ایک کر کے. پھر آپ کی جو شوکت خانم میموریل ہسپتال ہے اس کو آپ نے بدنام کیا, ہم نے نہیں کیا. اس کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے جو آپ نے ان کے پیسے ڈبو دیے. تو اس شوگر لینڈ میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے $18 ملین کا لاس برداشت کر کے آپ کے $3 ملین بھرنے پہ آمادہ ہوئے؟ آپ ان کے انویسٹروں کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیا آپ کے انڈینز کے ساتھ کاروبار نہیں ہے؟ جب جسونت دسائی صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہے CFM کے, جو رسپانسبل ہے عمان کے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس پہ, اور یہ بات خود آپ کے انٹرنیٹ پہ اور ویب سائٹس پہ ہے, تو آپ کیوں نہیں اس چیز کا جواب دیتے عمران خان صاحب؟ آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اگر کوئی یہودیوں لابی کی سپورٹ لیتا ہے تو آپ کی وابستگی رہی ہے ان کے ساتھ, آپ کے بچے وہاں پر پل رہے ہیں, آپ کے دن رات رابطے ہیں, آپ کی دن رات رسائی ہے وہاں پر. تو آپ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو کہ
ٹیررزم کے خلاف ایک بھرپور کوشش کر رہی ہے جو دنیا پہچان رہی ہے، اور آپ اس کے الٹ طالبان کے دفتر کھلوا رہے ہیں اور ان کے خلاف پرچار کر رہے ہیں اور غلط کلمات استعمال کر رہے ہیں یہ مختلف نجی محفلوں میں ان کے متعلق کہ 20,000 لوگ اگر آپ سڑک پہ لے جائیں تو ان کی فلانی کیفیت ہو جاتی ہے یا فلانی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ کی یہ جرت اور یہ ہمت کہ سیدھے منہ آپ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے عمران خان صاحب. اور یہ جو آپ شامیں آپ کی جو رنگین ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ صبح تک جو ہے آپ کون سی بات کہاں کرنی اور کہاں نہیں کرنی، اور آپ تمیز کے دائرے کے اندر آ کے اپنی گفتگو فرمایا کریں. اگر آپ اس اپنے پارٹی کے لوگوں کو سینئر جو عہدے داران ہیں، چاہے وہ FBR ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، خود کیوں نہ ہو، الیکشن کمیشن ہے، آفس آف دا پرائم منسٹر ہے، پارلیمنٹ ہے، اسپیکر کا آفس ہے، جس قسم کے زبان اور کلمات استعمال آپ کرتے ہیں، اگر آپ لگام نہیں ڈالیں گے، ہماری بھی زبان بہت چلتی ہے، اور جس وقت ہم آپ کو اس لہجے میں جواب دیں گے پھر آپ کو جواب نہیں آئے گا. اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو ایک کیوس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، انارکی آپ پھیلانا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ایک انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند، ایک ضدی بچے کی طرح آپ کی ہوس ہے اقتدار کی اور وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہمیں معلومات ملی ہیں کہ آپ بہت پریشان ہیں کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹس بننے کو جا رہی ہیں، اور اگر یہ مقامی حکومتیں ایک احسن اور فعال طریقے سے جو پلان ہے مسلم لیگ نون کا یہ چلیں گی تو یقینی طور پر آپ کے ایڈوائزروں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ پھر تو کسی قسم کا جواز نہیں پیدا ہوگا کہ آپ 2018 کا الیکشن جیت سکیں، کہ نیچے تک جو ہے جمہوریت اپنا مار کرے گی اور لوگ جو ہے اس سے بھرپور مستفید ہوں گے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بننے سے پہلے کوئی نہ کوئی انتشار پھیلا دیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں. آپ صرف مقامی حکومتوں کی جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، آپ پارلیمنٹ کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی 3 مہینے بعد یہ حکومت کا آخری سال ہے. آئین کی کون سی شک کے تحت آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ ذرا وضاحت کریں اپنے سپورٹروں کو کہ آپ اصل میں دعوت دے رہے ہیں ان طاقتوں کو جو کہ آئین سے بالا تر ہو کے کچھ ایکشن کریں گے تو آپ کے جو سٹیٹڈ آبجیکٹو ہیں یا آپ کے جو نعرے ہیں تو وہ پورے ہوں گے. یہ بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، چاہے وہ امپائر کا نام آپ لے کے کہیں، چاہے انگلی کا نام آپ لے کے کہیں. لیکن جب آپ یہ ڈیٹس دیتے ہیں تو آئین میں کون سی ڈیٹس ہیں؟ آئین میں تو 2018 کا الیکشن ہے یا پھر عدم اعتماد ہے پارلیمنٹ میں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حکومت نہیں رہے گی؟ یہ شیخ رشید صاحب کیسے یہ طوطے کی فال کی طرح ڈیٹس نکالتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو آپ نے ملایا ہوا ہے؟ یہ کیا میسج آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب جو ہے آپ 24 گھنٹے سمجھتے ہیں کہ ساروں کو بیوقوف بنا لیں گے. آپ جواب دیں آپ کے 35 پنکچر کدھر ہیں؟ آپ جواب دیں کہ احتساب کے ادارے خیبر پختونخوا میں آپ نے کیوں تالے لگوا دیے ہیں اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں؟ اور اگر احتساب کا عمل شروع ہے تو پھر آپ کیوں نہیں الیکشن کمیشن جا رہے تلاشی دینے کے لیے؟ اور یہ جو آپ جہادی تنظیموں کے ذریعے یہاں پر اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ کس جمہوری حق کے تحت آپ کر رہے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک دارالخلافے کو لاک ڈاؤن کر دیں، کہ اس کے دفاتروں میں کام نہ چلنے دیں، لوگوں کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ تباہ کر دیں؟ آپ کا احتجاج ہے، آپ نے پورے پاکستان میں کی ہے، کبھی حکومت نے نہیں آپ کو روکا، بلکہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کی ہے، آپ کو راستے بنا کے دیے ہیں، ٹریفک مینجمنٹ کیا آپ کے لیے، واک تھرو گیٹس بنا کے دیے ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا حکومت نے تاکہ آپ اپنا جمہوری حق اپنے انداز میں پورا کر سکیں. کوئی رکاوٹ نہیں بنی، کسی قسم کا مس ہیپ نہیں ہوا. لیکن آپ کے مقاصد ہو رہے ہیں، آپ در حقیقت اپنا جمہوری حق نہیں استعمال کرنا چاہتے. آپ اب انتشار پھیلانے پہ اترے ہوئے ہیں، اس لیے آپ جہادی تنظیموں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اس لیے آپ اسلحے کی فراہمی کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے لوگوں کو جو ہے اس طرف اچکا رہے ہیں، الجھا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ سارا کا سارا آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس کہ ہم حکومت کو نہیں رہنے دیں گے، یہ تو پیناما سے بہت پہلے آپ کہتے رہے. اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو آپ اس کے بارے میں کچھ سوچیں اور اس قوم پہ رحم کھائیں، اور آپ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کچھ سچ کے ساتھ بھی وابستی رکھا کریں. آپ کا بھی ایک کردار ہے لیڈر کے طور پر جو آپ کو نپٹانا چاہیے. بہت شکریہ. صرف ایک منٹ پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں. میں آخر میں یہ ساری جو صورتحال بالخصوص اسلام آباد کے حوالے سے جو میں نے بات کی، ایک نقطہ جو رہ گیا تھا میں آخر میں ذرا وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے تمام ریزیڈنٹس اور ہر مکتبہ فکر کے تمام افراد کا میں نے آپ کے سامنے کنسرنز، ان کے خدشات، ان کی جو تشویش ہے اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسلام آباد کے تمام ریزیڈنٹس کو یہ انشور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
ہم جاگ رہے ہیں, حکومت بیدار ہے, حکومت آپ کی تشکیل سے آگاہ ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ان کی زیر قیادت انشاءاللہ ہر وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے جس سے اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھنا, جس میں آپ کے حقوق کا خیال رکھنا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. وزیر داخلہ ایک انتہائی زیرک انسان ہے, مرے ہوئے سیاستدان ہے اور ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے. تو انشاءاللہ ان کی زیر قیادت اور زیر نگرانی جو انتظامات ہو رہے ہیں اس میں آپ کو کسی طرح کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ حکومت ہر طرح سے انشاءاللہ آپ کے ہر چیز کا, آپ کے ہر حق کا, آپ کے ہر انشاءاللہ رائٹ کا ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ. قانون صدیقی سوال یہ ہے کہ کل بھی آپ نے نشاندہی کی کہ 500 دہشت گرد یا کوئی ایسی جہادی فورس تیار کی جا رہی ہے 2 نومبر کے درجے کے لیے. اگر آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں تو کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں, سب چیزیں جس طرح آپ نے کل بھی بولا, آج بھی بولا, تو کیوں ابھی تک آپ رکے ہوئے ہیں اور اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو اور پھر حکومت کوئی قدم اٹھائے؟ جی, اس میں بالکل ہر پہلو کے اوپر اور ہر اقدام کے اوپر ایک کڑی نظر رکھی گئی ہوئی ہے اور اس کے مطابقت میں قانون اپنا راستہ بنائے گا. ان ساری چیزوں کا انتظام جو ہے وہ بھرپور انداز سے کیا جا رہا ہے جیسے ڈاکٹر طارق صاحب نے آپ کو بتایا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حکومت جو ہے اپنی ریٹ بھی سنبھالنا جانتی ہے اور امپلیمنٹ بھی کرنا جانتی ہے. نیا علی نیوز 1. آپ نے طارق عزیز چودھری صاحب کل یہ کہا تھا کہ آپ حکومت کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور حکومت کے حوالے سے ہر بات جو ہے اس کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں. ایک سوال کہ آج کل بہت زیادہ گردش کر رہا ہے, خورشید شاہ صاحب اپنی ہر گفتگو میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں سینئر موسٹ جرنیل کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا. تو حکومتی کیا اس میں ہے, کیا رکاوٹ کیا ہے, کیا قواعد ہے, یہ ان کی طرف سے بھی سوال ہے. تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہے, کیا جواب دینا چاہیے؟ لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے اوپر ہی کیے جاتے ہیں. یقیناً یہ اس سے پہلے بھی جو فیصلے ہوتے رہے ہیں, آرمی چیف کی جو تقرری ہوتی رہی ہے وہ مناسب اسی وقت پہ ہوئی ہے جب اگلے آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو ابھی آرمی چیف جو ہے وہ ماشاءاللہ سرونگ ہیں. جس وقت ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہوگا تو یہ سارا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے اور آپ کے سامنے آ جائے گا. ابھی اپوزیشن لیڈر صاحب کے کہنے کے اوپر تو میرا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے تو آپ فیصلے نہیں کرتے ہیں نا, وہ تو اپنے وقت پہ ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, خان صاحب نے آج کہا کہ اگر حکومت بل واسطہ یا بلا واسطہ کو مذاکرات کی کوشش کرتی ہے 2 نومبر کے احتجاج سے روکنے کے لیے تو ہماری طرف سے صاف انکار ہے. تو کیا کوئی تجویز دینے والا ہے؟ کیا آپ لوگ جائیں گے کسی کے ذریعے ثالثی کروائیں گے, کوئی ایسا کچھ سوچیں؟ دیکھیں جو کمیٹی ابھی تشکیل دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ, اس کا کام یہی ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی رابطے کرے اور ان کے جو غیر جمہوری اور غیر آئینی رویہ ہے اس کے حوالے سے بھی انہیں اعتماد میں لے, اور اگر تحریک انصاف سے بھی کسی حوالے سے بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے حکومت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. ہم کھلے ذہن کے, کھلے دل کے مالک ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ان کے خلاف سخت ترین الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی انہوں نے ان کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. تو لہٰذا ہماری طرف سے کوئی چیز بند نہیں ہے, لیکن ان کے اس بیان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو ان کے ذہن کے اندر جو ان کی پلان ہے, جو ان کی غیر جمہوری رویہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ نظر آتا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ اعلان کر دیں تو ہم راضی ہیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ اگر مناسب طور پہ ہمیں انصاف مل جائے تو تب ہم راضی ہیں, اگر ہمیں اس بات کا جواب مل جائے تو ہم راضی ہیں. جس کے لیے تو یقیناً سپریم کورٹ اب کیس کی جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ لگ چکا ہے, وہ اس کیس کو خود دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم نہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں نہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کے ساتھ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا ان کا جو ایک غلط نظریہ ہے اسے طاقت کے بل بوتے پہ, اور دانیال عزیز صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پہلے طارق القادری صاحب کا انہوں نے سہارا لیا اور اب وہ ان لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہی نظریہ رکھتے ہیں کہ بجر بازو آپ اپنا جو نظریہ وہ دوسروں پہ مسلط کریں. اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اس نظام کے لیے, اس ملک کے لیے. دیکھیں خدا نخواستہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمہوریت میں رہنا ہے. یہاں یہ نظام جس کی بنیاد ہم آج رکھنے جا رہے ہیں یہ آئندہ ہماری کئی آنے والی نسلوں نے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے, جیسے ہم پچھلی تاریخ پڑھتے ہیں. تو یہ جو تاریخ آپ رقم کرنے جا رہے ہیں
یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت ویجیلنٹ ہے, جاگ رہی ہے, چودھری وزیر صاحب بہت قابل آدمی ہیں اور اسلام آباد کی شہریوں کی حفاظت اور امن فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. آج ایک تقریباً 25 ماہ ہو گئے, 1 ستمبر کو پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا 2014 میں. اس کے ملزمان عمران خان اور طاہر القادری کے ابھی بھی ایٹ لارج ہیں. حکومت نے ان کو پکڑنے کے لیے کیا کیا ہے؟ لا کہاں اپنا کورس لے رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب 14 اگست 2014 کا دھرنا یہاں آیا تھا تو اس وقت حکومت بالکل بیٹھ گئی تھی. پارلیمنٹ نے جب مشترکہ سیشن آیا اور جو اس کی حکومت کی بیٹھ پہ آئی تو تبھی حکومت کو کچھ جاگ آئی. آئی مین لائک آپ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اس وقت 126 دن کے لیے آپ نے رحموں کا دھرنے کے رحموں کا پھر پہ اسلام آباد کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیے, آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ حملے میں جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے, جو کیمرے میں آئے, جن کی شناخت ممکن ہو سکی, کسی حوالے سے ان کی اطلاع ہوئی, میں ذاتی طور پر واقف ہوں کہ ان تمام افراد کو گرفتار کیا گیا. نادرا کی مدد سے انہیں گرفتار کیا گیا. جہاں تک تعلق ہے طاہر القادری صاحب کا یا عمران خان صاحب کا, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس دھرنے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ آئے, لیکن طاہر القادری صاحب یا عمران خان صاحب فزیکلی پی ٹی وی پہ حملے میں فزیکلی موجود نہیں تھے. آپ اس وقت آگے جو آپ نے کہا کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس, ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے 126 دن کے سابقہ دھرنے کا حوالہ دیا اور آپ نے یہ کہا کہ حکومت بیٹھ گئی تھی, میں آپ سے اختلاف کروں گا. دیکھیے, حکومت کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی اور اس وقت جو ایک کنسنسس تھا حکومت کا, اور اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اور وزیر داخلہ صاحب جو ہے یقیناً اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو اجازت دی اور وہ اپارا میں آ کے بیٹھے اور انتظامیہ کی, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی اجازت سے بیٹھے. وعدہ خلافی ان کی طرف سے ہوئی اور اس کے بعد جو راز افشا کیا ان کے اس وقت کے صدر جاوید ہاشمی صاحب نے کہ یہ یہاں پہ کچھ لاشیں لینے آئے ہیں خدا نخواستہ. یہ سیاست بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے پاکستان میں اس سے پہلے کہ آپ احتجاج اس لیے کریں گے وہاں سے آپ کو کچھ لاشیں ملیں. لاشیں کسی پاکستانی کی ہوں گی, کسی کے انسان کی ہوں گی, وہ کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی ماں کا, شاید اپنے گھر کا واحد کفیل ہو, ان کے سر کے اوپر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات ہم نے نہیں کی, یہ جاوید ہاشمی صاحب نے کی تھی جو ان کے اس وقت ڈائی ہارٹ پریزیڈنٹ تھے. تو اس وقت اگر ان کے ایجنڈے کو ہم پورا کرتے اور اس وقت ان کے اوپر گولیاں برساتے یا کوئی ایسا کام کرتے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے وہ مضمون مقاصد اس وقت پورے ہوتے. اور اب بھی جیسا کہ اس سے پہلے سوال میں کہا گیا کہ نہیں ہم تو نہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم کسی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو اب بھی جو ان کے ایجنڈے ہیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہیں. آپ کو بار بار تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ مسلسل آپ تک اور آپ کے ذریعے پوری قوم تک آتی رہیں. لوگ جو ہیں وہ اس بات کا, ہماری قوم گواہ ہوگی کہ کون کس اسلوب کی سیاست کر رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, پرائم منسٹر نواز شریف وہ کس سیاست کے علمبردار ہیں, اور جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف وہ ملک کو کس سیاست کی طرف لے کے جا رہی ہے. لاسٹ سوال نہیں ڈاکٹر صاحب, آج صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہو کر عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ کرپٹ حکومت سے نجات کا واحد طریقہ ہے. دوسرے نے یہ بات کی ہے کہ جو ڈان میں خبر چھایا ہوئی ہے اس کے ہوا یہ مریم نواز کو میڈیا سیل ہے وہاں سے ریلیز ہوئی اور اس کے جواب کرنے کو وہی ملتے ہیں. تو اس کا کوئی ابھی تک تحقیقات میں جواب نہیں دیا. دانیال صاحب جواب دیتے ہیں. میں مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کا جو آخری سوال ہے میں آپ کو صاف صاف کہہ کر دوں, یہ سراسر غلط ہے. اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں, کسی قسم کی اس میں سچائی نہیں ہے اور یہ محض ایک پروپیگنڈا مختلف ذرائع سے ریلیز کیا جا رہا ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ جی لمز میں جو ایک تقریب ہوئی تھی آج سے کچھ 1.5 سال پہلے, اس میں جو لوگ شامل تھے اس میں سر میڈا صاحب بھی تھے, لہٰذا یہ جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے انٹروڈکشن نون لیگ کے طور پہ کروایا. یہ سراسر جھوٹ ہے. لمز کی اس کی ترتیب بھی آ گئی ہے. وہ لمز کی ڈبیٹنگ سوسائٹی نے گیسٹ تعین کیے تھے اور ان کی مطابقت میں سوال طے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ ترکیب, وہ ہوسٹ بھی تھے اور انوائٹ کرنے والے بھی وہی تھے اور اس میں کسی نون لیگ کا یا کسی اور کا بس نہیں چلتا تھا. لیکن چونکہ ایک من غلط کہانی رچانے کے لیے ایک ڈھول بجایا جا رہا تھا اور مسلسل بجایا چلا جا رہا ہے اور مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے اعتزاز احسن جیسے لوگ اور دوسرے لوگ بھی سننے میں آ رہے ہیں, تو اس کا ہم آپ کو صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ فریب ہے اور اس طرح کا منفی پروپیگنڈا ایسے سیریس ایشو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے جو کوئی بھی کر رہا ہے. دوسری جو آپ نے سوال پوچھا, جیسے کہ ہم نے یہاں پر آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا, جو چیمپئن ہے
ICIJ جو انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے جنہوں نے پیناما لیکس دیا، جو سب سے پہلے نام آیا جنہوں نے آف شور کھولی سنگاپور کی کمپنی کے ذریعے، سوئس بینک کے ذریعے، وہ تھا مونس علائی صاحب۔ مونس علائی صاحب پاکستان میں بھی کافی مشہور و معروف ہے مختلف کیسز کے حوالے سے، کس طرح یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے اور کیا اس میں لیا دیا گیا اور کس طرح وہ گواہان مختلف بینکوں کے بٹھائے گئے اور ان کے بیان بدلے گئے، وہ سارا کچھ قوم کے سامنے ہے۔ سو ان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اپنے گربان میں جھانکیں یا شیشے میں دیکھیں کس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس چیز کے پیچھے وہ جا رہے ہیں، وہ اپنی تیاری کریں۔ میں نے تو مجھے سنا ہے کہ ان کے خلاف بھی درخواست آ رہی ہے تو وہ اپنی آف شور کا جواب دینے کی تیاری کریں۔ عمران خان صاحب نیازی سروسز کا جو چھپائی رکھی انہوں نے، کتنا یہ کاریگر آدمی ہے کہ خود ساری دنیا کا برا بھلا کہتا رہا، اپنی جیب میں سے وہ آف شور کمپنی نکلی، جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب میں سے نکلی، جہانگیر ترین کی جیب میں سے نکلی، علیم خان کی جیب میں سے نکلی، ان کی بہنوں کی جیبوں میں سے نکلی، شوکت خانم کی نکلی، یہ سارا کا سارا ٹبر اسی کام پہ لگا ہوا تھا اور دوسروں کو برا بھلا کہتا چلا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں ذرا ان کی کیا ذہنی کیفیت ہے، ان کی کیا مورل اتھارٹی ہے، کیا انٹیگریٹی ہے۔ کیا میں غلط بیان کر رہا ہوں؟ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی سب؟ تو پرویز الہی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے۔ تھینک یو جی۔ آپ کو بتا دیں کہ پریس کانفرنس جاری تھی طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز کی جانب سے، جس میں کہنا یہ تھا طارق فضل چودھری کا کہ خان صاحب اپنے اقدامات پر غور کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فوج اور جرنیلز کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے۔